سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی عمر جو ہے اس پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، اور منکرین حدیث جو ہیں ان کے لیے تو یہ گویا کہ ایک سنہرا موقع ہوتا ہے کہ فوری طور پر لپکتے ہیں۔ دیکھیں جی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوگی۔ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہونا، اس کو وہ اتنا واویلا، اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، سر پہ اٹھاتے ہیں، طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اور حدیث کے خلاف۔ حالانکہ وہ جو قرآن کریم کو ماننے کے قائل ہیں کہ ہم قرآن کریم کو صرف مانتے ہیں، تو قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے کہ 9 سال کی عمر میں نکاح نہیں ہو سکتا؟ یا قرآن کریم نے کہاں کوئی عمر مقرر کی ہے کہ یہ عمر ہونی چاہیے، اس عمر میں نکاح ہوگا یا شادی ہوگی یا رخصتی ہوگی، اس سے پہلے رخصتی نہیں ہو سکتی؟ ایسا کہاں لکھا ہے قرآن کریم میں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو اگر ایسی کوئی حد ہوتی تو قرآن کریم صریحاً اس کا اعلان کرتا اور بتاتا کہ دیکھو یہ تو عمر یہ ہونی چاہیے، اتنی عمر کو پہنچیں گے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں یا رخصتی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے۔ اب جو لوگ 18 سال کی عمر کو حد بتاتے ہیں، ان کے نزدیک بھی 18 سال سے ایک دن پہلے جو ہے وہ نکاح حرام ہے، اور ایک دن میں کیا جادو ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جو ہے جو 18 سال سے ایک دن پہلے تو بچی تھی، تو ایک دن بعد وہ جناب میچور ہو جاتی ہے اور وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے۔ اور کئی ممالک جو ہیں ان میں 16 سال کی عمر، اور کئی ممالک میں اس سے بھی کم عمر ہے نکاح کے لیے جو مقرر ہے، یا نکاح جن ملکوں میں نکاح کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے، اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے ہاں باقاعدہ جو مرد و خواتین کا آپس میں جائز جو تعلق ہے اس کی عمر اس سے بھی کم ہے، اس سے بھی کم ہے، 16 سال سے بھی کم ہے۔ اور ہمارے پنجاب میں 16 سال کی عمر کو عدالتی طور پر نکاح کے لیے درست قرار دیا گیا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو جو 16 سال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پھر 16 سال سے ایک دن پہلے جو ہے 15 سال 11 مہینے اور 29 دن ان کے نزدیک وہ حرام ہوتا ہے، اور ایک دن میں ایسا جادو ہو جاتا ہے کہ وہ میچور ہو جاتی ہے لڑکی، اور اس سے نکاح جائز اور شادی رخصتی جائز ہو جاتی ہے۔ یہ پھر اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں؟ جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے سورۃ الطلاق میں آیت نمبر 4 میں، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، ایسی عورتیں جن کا حیض گزر چکا، یعنی ان کی عمر ہی گزر چکی ہے، اب حیض آنا ان کو بند ہو گیا ہے، پیریڈز نہیں آتے، تو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ، اور ایسی لڑکیاں جن کو ابھی تک حیض آیا نہیں ہے، یعنی وہ اس عمر کو نہیں پہنچی بلوغت کو، ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے۔ قرآن تو ایسی عورتوں کی عدت بتا رہا ہے، اور عدت آپ کو پتہ ہے نکاح کے بعد ہوتی ہے اور رخصتی کے بعد ہوتی۔ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور بغیر رخصتی کے کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت نہیں ہوتی۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایک عورت، ایک لڑکی جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی ہے، جس کو پیریڈز بھی نہیں آئے ہیں، وہ اگر اس کا نکاح ہوتا ہے اور نکاح کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ سائنس اور مشاہدہ بھی اس چیز کا اقرار کرتا ہے، سائنس قطعاً اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتی، اور مشاہدہ ہمیں بتاتا ہے آن دی ریکارڈ ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو 9 سال کی عمر میں مائیں بن چکی ہیں۔ ابھی آپ گوگل کریں کہ سب سے کم عمر جو ہے، ینگیسٹ مدر جو ہے وہ دنیا میں کون سی ہے، تو آپ کو بہت ساری ایسی مثالیں مل جائیں گی۔ 9 سال کی عمر میں ماں بن گئی تھی، تو جناب ماں بننے کا عمل ہے بلوغت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے بلوغت کو بھی شرط قرار نہیں دیتا قرآن، اور ویسے تو 9 سال کی عمر میں عورت ماں بن جاتی ہے، تو ماں کیسے بنے گی جب وہ بالغہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ ماں بننے کا عمل جو ہے، بچے کا جو پیدائش کا عمل ہے اور حمل ہے، وہ جب تک عورت بالغ نہ ہو، لڑکی بالغہ نہ ہو، اس وقت شروع نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سال کی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچی، تب پھر 9 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا اور وہ 9 سال کی عمر میں ماں بنی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مشاہدہ بھی یہ بات بتاتا ہے کہ عورت نکاح کے قابل اور ماں بننے کے قابل وہ 9 سال کی عمر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کوئی عمر مقرر نہیں کی۔
بلکہ اہلیت اور صلاحیت کو بنیاد بنایا ہے۔ اہلیت اور صلاحیت اگر 9 سال کی بچی میں پیدا ہو جاتی ہے، مچور ہے وہ عقلی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، تو اس کا نکاح کیا جائے، اس کی رخصتی ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ 18 سال میں بھی نہیں پیدا ہوتی اہلیت اور صلاحیت، مثلا صحت ہی اتنی کمزور ہے کسی لڑکی کی، عقلی طور پر وہ بہت پسماندہ ہے، تو ایسی عورت کا نکاح کوئی بھی جائز نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں درست کہے گا اس کو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوئی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کے نکاح پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کو دیکھیں، وہ تو ایک یعنی عام خاتون نہیں ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے بارے میں فرمایا لستن کاحد من النساء، آپ کا عام عورتوں سے کیا مقابلہ، عام عورتوں کی طرح تو آپ ہیں ہی نہیں۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ان میں سے بھی ایک بلند مقام رکھتی ہیں ازواج مطہرات میں سے بھی، اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 18 سال عمر ہے ان کی ساری، تو 18 سال کی عمر میں وہ معلمہ کائنات ہیں، لوگ ان سے آ کر حدیثیں سنتے ہیں، ان سے مسائل سمجھتے ہیں اور قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں ان سے آ کے، تابعین صحابہ کرام اپنے مسائل ان کے پاس پیش کرتے ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجتے ہیں لوگوں کو کہ ان سے مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا معمولی خاتون نہیں تھیں، وہ فہم و فراست میں اور اپنی عقلی بالیدگی میں وہ 9 سال کی عمر میں بہت اعلیٰ پائے کی ایک مچور خاتون تھیں، اور پھر جسمانی طور پر بھی وہ مضبوط تھیں۔ عرب معاشرے میں اور ہمارے آج کل معاشرے میں دیکھیں، ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں، یہ 14 سال کی لڑکیاں تو بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ 14 سال کی لڑکی جو ہمارے معاشرے میں اس گئے گزرے ہمارے ناقص خوراکوں کے دور میں اور اس طرح، تو وہ عرب کا معاشرہ جہاں، اور آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ کتنے مضبوط ہوتے تھے، اور وہ عرب کا معاشرہ اور ان کا رہن سہن عربوں کا، اور پھر خاص افراد جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی جن پر عنایت ہوتی ہے، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں ایک بچہ ہے، اس کے اندر قوت اور استعداد جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے جسمانی طور پر، وہ جوانوں کو بھی کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک نارمل یا عام خاتون نہیں تھیں، وہ بہت اوپر تھیں فہم و فراست میں بھی اور عقلی بالیدگی میں بھی اور جسمانی صحت میں بھی۔ تو ان کی اگر رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو گئی ہے تو اس پر طوفان کھڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر کوئی اگر حنفی آج انکار حدیث کے رو میں بہہ کر یہ اعتراض کرتا ہے تو اس کو اپنے کبار علماء کی عقل پہ رونا چاہیے کہ جنہوں نے ساری پوری تاریخ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک جتنے بڑے بڑے کبار احناف علماء ہیں، اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی توہین کا پہلو اس سے نکلتا ہے یا یہ عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ جو قرآن کے خلاف ہے، تو ان کو کیوں سمجھنا ہی؟ آج ایک بندہ اٹھ کے جناب وہ اچھلتا ہے ممبر پہ اور منکر حدیث بنا بیٹھا ہے، ویسے تو وہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے اور لوگ بھی اس کو عالم سمجھتے ہیں، وہ ممبر پہ اچھل کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو جی امام بخاری نے ملحدین کے ہاتھ میں جناب وہ یہ دے دیا ہے، جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس طرح کی جو یعنی یہ ہم تو ان کو بکواسات کہیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک مفصل سیریز بھی تیار کریں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہاں ہم اتنا ہی بتانا چاہیں گے کہ نہ تو قرآن کریم کے یہ خلاف ہے، نہ انبیاء کی عصمت کے خلاف ہے، اور نہ اس میں کوئی اور ایسا کوئی پہلو ہے۔ اگر ہوتا تو امام بخاری کو نظر آتا، امام مسلم کو نظر آتا، ائمہ دین کو، اور بعد میں جو محدثین ہیں ان کو نظر آتا، احناف کے کبار علماء ان کو نظر آتا، وہ اس حدیث کو قلم زد کرتے اور لکھتے کہ یہ تو کوئی جھوٹ شامل ہو گیا ہے نعوذ باللہ بخاری میں، یا یہ کسی نے گھڑ کر ڈال دیا ہے۔ آج کل بعض لوگ جو ہیں وہ جو جہلا قسم کے وہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو درج ہی نہیں کیا تھا، یہ بعد میں کسی نے ڈال دی۔ اور بھئی صحیح بخاری متواتر اور متداول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے لے کر آج تک ہر اب آج مثال کے طور پر ہر ادارے میں پڑھائی جا رہی ہے، تو کیا اس میں کوئی حدیث ڈال سکتا ہے کوئی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان سے پڑھنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، اور پھر آگے سماع ہر دور میں آپ دیکھیں صحیح بخاری کے سماع کو کس قدر اہمیت دی جاتی تھی۔ اس وقت تک اسی کی
علمی قابلیت کا اعتراف ہی نہیں کیا جاتا جب تو صحیح بخاری کا اس نے سماع نہیں کیا ہوتا تھا، اس کا علم حاصل نہیں کیا ہوتا تھا. آج بھی یہی حال ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے آپ چپ کر کے ایسے کہ متواتر و متداول کتاب کے بارے میں یہ کہہ دیں؟ پھر کیوں نہیں کہہ رہتے کہ ہماری ہدایہ میں جھوٹ شامل ہو گئے ہیں، یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری فقہ گھڑ کر کسی نے ڈال دی؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تو بہرحال اللہ رب العزت سمجھ عطا فرمائے.